الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رضا و امان میں خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ، آیت نمبر 173 یعنی 173 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھا دیتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے اور اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے
اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کرے تو اسے وفا کریں، اور تنگی و مصیبت کے وقت میں حق اور باطل کی جنگ میں صبر کرے۔ یہ ہے راست باز لوگ، یہی لوگ متقی ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا، اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا تھا کہ اے لوگو، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں برائی کا، بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں یہ علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں، یعنی اللہ نے جو باتیں نہیں کہیں لیکن اللہ کی طرف منسوب کر کے تم وہ باتیں گھڑتے ہو۔ اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہمارے باپ دادا کو ہم نے پایا تھا، یعنی ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے ہم تو وہی کریں گے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے ذرا بھی عقل سے کام نہ لیا ہو یا ان کو صحیح راستے کا علم ہی نہ ہو، پھر بھی کیا وہ ان کی ہی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے راستے پر، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے انکار کیا۔ ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا اپنی جانوروں کو پکارتا ہے، یعنی اپنے ریوڑ کو پکارتا ہے، تو پھر وہ ریوڑ جو ہے اس کی صرف صدا سنتا ہے اور صدا پر جو ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے یا ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنی عقل اور شعور سے کوئی کام نہیں کرتا۔ اسی طرح لوگ بھی ایسے ہی ہیں کہ جو اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کی بات نہیں سنتے، فقط ان لوگوں کی بات سنتے ہیں جو ان کو غلط راہ پر لگا دیتے ہیں، اور ان کی بات سن کر بجائے اس کے کہ اس کی حقیقت معلوم کریں کہ وہ کیا حقیقت ہے اس کی، وہ آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، ان کوئی بات ان کی سمجھ میں اسی لیے نہیں آتی کیونکہ وہ بہرے بنے ہوئے ہیں، گنگے اور اندھے بنے ہوئے ہیں، یعنی کان ہیں سننے کے لیے لیکن حق بات نہیں سننا چاہتے، اور سنتے بھی ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس سے منہ موڑ لیتے۔ اندھے بنے ہوئے ہیں، اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جو ایمان لانے والے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو اس بات کا بالکل بھی جو ہے اس بات کی عقل اور سمجھ نہیں ہے کہ اس بات میں جو ہے وہ فرق محسوس کر سکے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، یعنی وہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ اور جو ایمان لانے والے کر رہے ہیں، اس میں کیا فرق ہے، وہ کون سے غلط راستے پر، وہ کون سے غلط کام کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو غلط کاموں کو چھوڑ چکے اللہ کے حکم پر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اندھے ہیں، دیکھتے ہوئے بھی اندھے ہیں، اور زبان سے ان کی کوئی صحیح بات نہیں نکلتی، زبان ہوتے ہوئے بھی یہ گنگے ہیں، یعنی سچی بات کو لوگوں کے سامنے نہیں لاتے، صحیح بات کا ان کو علم ہے لیکن یا تو خاموشی اختیار کر لیتے یا تو پھر اس کے خلاف بات کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ ایمان لانے والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، حقیقت یہ کہ اللہ کی بندگی کرو اور جو پاک چیزیں اللہ نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے اگر تم پر کوئی پابندی لگائی ہے تو صرف یہ ہے کہ تم مرا ہوا جانور مت کھاؤ، بہتا ہوا خون مت کھاؤ، سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا ہو، یعنی تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ جانور ذبح کیا ہو، قربانی کی ہو، یا پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نذر و نیاز کی ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں، جو شخص مجبور ہو جائے، کسی ایسی جگہ پر ہو کہ اس کو کوئی پاک اور حلال چیز نہ ملے، تو پھر وہ صرف اپنی جان بچانے کی خاطر کہ اگر اس نے کچھ نہ کھایا تو موت واقع ہو سکتی ہے، جان بچانے کی صورت میں وہ تھوڑا سا کچھ کھا لے، لیکن اس کی نیت یہ نہ ہو کہ وہ اللہ کا قاعدہ یا قانون توڑنے کا ارادہ رکھتا ہے، کہ وہ حرام چیز کو جو ہے وہ رغبت کے ساتھ کھا رہا ہے اور مزے لے لے کے کھا رہا ہے، بس اتنا سا کھانا ہے جس سے اس کی جان بچ سکے، تو اس میں اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آج جو ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں، سچائی کو چھپاتے ہیں، یعنی وہ احکامات جو اللہ نے اپنی کتابوں میں نازل کیے ہیں اسے چھپاتے ہیں۔ یہ پہلے جو علماء تھے، یہود کے علماء خاص طور پر، وہ اپنی وہ تمام باتیں جو تھی جو اللہ نے کتاب میں نازل کی تھی وہ چھپاتے تھے، جو مدینے کے اطراف میں رہتے تھے وہ اللہ کے احکامات کو چھپاتے تھے، کیوں؟ تاکہ عمل نہ کرنا پڑے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں بہت سی چیزیں جو ہے بدل ڈالی تھی، بہت سے احکامات کو بدل ڈالا تھا اللہ کے، یا خاص طور پہ وہ سزائیں جو کہ اللہ کی طرف سے نافذ کی گئی تھی کہ
جیسے ہمارے لیے ہے کہ جو چوری کرے، جو مسلمانوں کے لیے قرآن میں ہے، جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو، جس نے قتل کیا تو جان کے بدلے جان ہے۔ اسی طرح سے اور بھی اللہ تعالیٰ نے سزائیں جو ہے بتائی کہ زنا کی سزا کیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ سزائیں جو ہیں ابھی تو بہت سارے اسلامی ممالک میں بھی رائج نہیں ہیں، جبکہ یہ سزائیں رائج ہونی چاہیے۔ تو ان کے علماء کرام کیا کرتے تھے، اس قسم کی جو چیزیں تھیں اور جو سخت احکامات تھے جن پر وہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کو انہوں نے بدل ڈالا اور پھر لوگوں سے چھپاتے تھے۔ لوگوں سے چھپاتے اس لیے تھے کہ اگر لوگوں کو بتایا تو پھر ان کو وہ تمام جو احکامات تھے ان پر عمل کرنا پڑے گا۔ لوگ تو پھر سوال کریں گے نا کہ یہ احکامات اگر اللہ نے دیے ہیں تو پھر ان پر عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو وہ احکامات ہی چھپا جاتے تھے، کیونکہ علماء وہ ہوتے ہیں جو کہ خاص طور پر دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا علم وہ حاصل کرنے والے بڑے بڑے علماء اسکالرز ہیں، انہوں نے بہت سارے سال لگا کر، اپنی زندگی کا بہت سارا وقت لگا کر اس کا علم حاصل کیا ہے، اس کی تہہ تک پہنچے ہیں، اس پر ریسرچ کی ہے، اس پر تحقیقات کی ہیں۔ ہم جیسے لوگ جو عام لوگ ہیں وہ اگر اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں تو ہم تھوڑا سا علم حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں بہت ڈیپلی علم حاصل نہیں ہوتا کہ ہم گہرائی میں جائیں، ہم اس کی تہہ میں جائیں۔ یہ تو اس کا باقاعدہ جو ہے وہ بڑے بڑے کورسز ہوتے ہیں اور وہ لوگ کرتے ہیں، وہ علماء کہلاتے ہیں۔ عام جو عوام ہے، جو عام مسلمان ہے یا عام دوسری کتابوں سے تعلق رکھنے والے اہل کتاب ہیں، ان کو اپنی کتابوں کا اتنا گہرائی کا علم نہیں ہوتا کہ وہ ہر چیز کی تہہ میں جا سکیں۔ وہ تو ان کو تو عام مسلمان جو ہے وہ تو قرآن کا ترجمہ بھی نہیں پڑھتا، اس کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ قرآن میں ہے کیا۔ تو پھر اس کو کس طرح سے پتہ چلے گا کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں جو کہ اللہ نے نازل کی ہیں؟ تو وہ لوگ جو کہ اپنی دکانیں سجائے بیٹھے ہیں، یعنی جو کہ عام عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، غلط راستوں کی طرف لے جا رہے ہیں، بدعات پیدا کر رہے ہیں، گمراہی کے راستے پیدا کر رہے ہیں، تو وہ قرآن کے بھی بہت سارے احکامات کو چھپا جاتے ہیں کہ لوگ تو سوال کریں گے اچھا قرآن میں یہ ہے تو پھر ان پر عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارا اپنا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس میں قرآن پر کتنا عمل ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہماری اسلامی حکومت جو ہے یہ تو اس کا فرض ہے کہ اپنے ملک میں جو اسلامی شریعت کو لاگو کرے، لیکن نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی اس میں سزائیں ہیں قرآن میں ہیں وہ ہمارے ملک میں لاگو نہیں۔ ہمارے ملک میں تو وہ جو ہے انگریزوں کا قانون ہی چل رہا ہے، جو ان کی سزائیں انہی کی جو سارا قانون ہے وہ ہماری کورٹ میں چل رہا ہے، ہماری جو وہاں پر عدالتیں ہیں ان میں چل رہا ہے، وہاں پہ اسلام کا قانون نافذ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی کہہ رہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے احکام چھپاتے ہیں، جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں، اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھا دیتے۔ دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو جو ہے وہ سزاؤں سے بچانا۔ اگر علماء اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی یہ جو باتیں ہیں بیان کریں گے کہ اس کی سزا تو یہ ہے، اس کی سزا تو یہ ہے، اس معاملے میں ایسے کرنا ہے، اور اس معاملے میں اللہ نے یہ حکم دیا اس طرح سے کرنا ہے، تو پھر ان کو خود بھی عمل کرنا پڑے گا۔ اگر ان کے اپنے یا ان کے اپنے خاندان والے، دوست احباب، جان پہچان والے کسی معاملے میں پھنس گئے اور ان کے لیے ایسی ایسی سخت سزائیں جو ہے ان کو دینی پڑ گئیں، تو پھر ان کو تو دینی پڑیں گی، لیکن اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ایسے احکامات چھپا جاتے تھے جو کہ سخت احکامات تھے، جو کہ سخت سزائیں تھیں، وہ چھپا جاتے تھے یا ان کو بدل ڈالتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا دنیاوی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی دنیا میں اپنے آپ کو سزاؤں سے بچانا چاہتے ہیں، دنیا میں اپنے آپ کو جو سخت احکامات ہیں ان پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ منافق تھے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ میں جو منافق تھے، وہ نماز کے لیے بلایا جاتا تھا تو بڑے کسمساتے ہوئے آتے تھے، یعنی بہت مشکل سے آتے تھے، ان کا دل نہیں چاہتا تھا نماز پڑھنے کو آنے کے لیے، لیکن وہ صرف مسلمانوں کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ظاہری طور پر بتانا چاہتے تھے، تو وہ آتے تھے، لیکن اس طرح آتے تھے جیسے ان کو زبردستی لایا جا رہا ہو، اور جب ان کو جہاد کے لیے بلایا جاتا تھا تو اپنے اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ جاتے تھے، جہاد کے لیے نہیں نکلتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو تو وہ کنی کترا جاتے تھے، اللہ کی راہ میں مال نہیں خرچ کرتے تھے، کنجوسی دکھاتے تھے، یہ ان کی منافقانہ روش تھی۔ اسی طرح سے آج بھی ہم جو ہے کتاب پر عمل کرنے والے بھی، مسلمان بھی اسی طرح کے کام کر رہے ہیں، اسی طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ہم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جب قرآن میں یہ سب باتیں بتاتے ہیں نا تو یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں، ہمیں جگانے کے لیے کافی ہیں کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں،
کیا ہم بھی ایسی حرکتیں تو نہیں کر رہے کہ ہم دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے، زندگی کے چند دنوں کے لیے ہم اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں؟ ہم اس قرآن پر عمل نہیں کرتے، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو کہ اللہ کے احکام چھپاتے ہیں، جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کی ہیں، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں، دراصل وہ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں، یعنی ان کے پیٹوں میں آخرت میں جہنم کی آگ ہوگی۔ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں، اپنے آپ کو سزا کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا اور نہ ہی انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے روز ہرگز اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا۔ یہ بہت بڑی سزا ہوگی کہ اللہ جس سے قیامت کے دن منہ موڑ لے، جس سے اللہ نے قیامت کے دن منہ موڑا، جس سے بات نہ کی اور نہ ہی انہیں پاکیزہ ٹھہرایا، اس کے لیے تو پھر جہنم ہی ہے اور کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ پاکیزہ ٹھہرانے کا مطلب ہے ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں پاک کرنا۔ جیسے ہم مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اگر ہم نے اپنے ایمانوں کی حفاظت کی اور ہم سے چھوٹی موٹی کچھ غلطیاں ہو گئی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں پاکیزہ کر کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے تو کوئی پاکیزگی نہیں ہے، جنہوں نے دنیا میں اللہ کے احکامات کو لوگوں سے چھپایا، ان کو تو اللہ کے بندوں کی طرف اللہ کے احکامات نہیں پہنچائے۔ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، جس کے پاس قرآن کا تھوڑا سا بھی علم ہے، تھوڑا سا بھی علم ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اللہ نے اپنی کتاب میں کیا نازل کیا ہے، اسے دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے، دوسروں کو بتانا ضروری ہے، انہیں نہیں چھپانا ہے۔ خود عمل کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، لیکن علم ہے دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس وقت پھر ہمیں شرم محسوس ہوگی نا کہ ہم دوسروں کو تو بتا رہے ہیں، خود تو عمل نہیں کر رہے۔ ہمیں عمل کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، اور ہمیں دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے روز اللہ ہرگز ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں ان کے گناہوں سے معاف کر کے پاکیزہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں اور لوگوں میں عام نہیں کرتے۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ ہدایت ان کے لیے نہیں ہے، حالانکہ ان کے پاس کتاب کا علم ہے، کتاب کا علم تو ہے، اللہ کی ہدایت ان کے پاس موجود ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ تو ہدایت ہی ہے سراسر، یہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے نا۔ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ نصیحت، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی چیز۔ تو یہ ہمارے لیے قرآن جو ہے ہدایت ہے، ہدایت کے راستے پر لے جاتا ہے ہمیں۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، گمراہی کے راستے پر چلنا پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مغفرت کے بدلے میں عذاب خرید لیا، عذاب مول لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا جو ہے مستحق ہونے کی بجائے اب وہ عذاب کے مستحق ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کام ہی ایسا کیا، انہوں نے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہمیں کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ، کیا ان کا ایسا حوصلہ ہے کہ یہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ایسے کام کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں ان کو عذاب ملنے والا ہے، اور ان کا اتنا حوصلہ ہے کہ یہ عذاب کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے اور عذاب مول لینے کے لیے تیار ہے۔ کیسا ہے ان کا حوصلہ؟ دنیا میں تو ہم تھوڑا سا آگ کا جو شعلہ ہے، اس کی جو تپش ہے، اس کو برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ گرم دھواں تک ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں کھانا بناتے ہوئے ہمارے ہاتھ کو گرم دھواں لگ جائے تو کتنی دیر تک وہ ہمارا ہاتھ جو ہے وہ جلن محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے۔ وہاں پر کوئی اور گرم چیز، پانی گرم لگ جائے تب بھی وہ جلنے لگتا ہے، اس کی جلن کتنے عرصے تک ہم محسوس کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخرت کا عذاب، جہنم کا عذاب جو کہ اس دنیا کی آگ سے کئی گنا بڑھ کر ہوگا، اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق قرآن نازل کر دیا تھا، اللہ نے تو کتاب نازل کر دی تھی، تمام کتابیں اللہ نے حق کے مطابق نازل کی، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، سب کی سب اللہ نے حق کے ساتھ نازل کی تھی، یعنی سچائی کے ساتھ نازل کی تھی، اس میں تمام احکامات سچائی والے تھے۔ مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے، اب وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلافات نکالے اور اپنے جھگڑوں میں وہ حق سے بہت دور نکل گئے، یعنی اللہ کے احکامات میں اختلافات کیے،
یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اس طرح نہیں ہے، یہ اس طرح ہے. بہت سیدھے صاف احکامات ہیں. ان کو اگر آپ گہرائی سے بھی دیکھیں تب بھی بہت آسان احکامات ہیں. ان پر عمل کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور علماء کرام جن کے پاس تو بہت سا علم ہے، جنہوں نے بہت علم حاصل کیا ہے، ان کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں کہ دوسروں تک اس دین کو، اس علم کو پہنچائیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تو اپنے جھگڑوں میں پڑے رہے. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں علماء آپس میں لڑ رہے. اس نے غلط کہا، اس نے صحیح کیا، وہ فرقہ غلط ہے، وہ فرقہ کافر ہے، وہ فرقہ ایسا ہے، وہ فرقہ ویسا ہے. کسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے تو یہ قرآن نازل نہیں کیا گیا نا. اللہ نے کتابیں اس لیے تو نازل نہیں کی کہ ہم ایک دوسرے کو غلط ثابت کریں، بلکہ اللہ نے کتابیں حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ نازل کی تاکہ ہم اس پر عمل کر کے اپنی آخرت، دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکیں، دونوں میں فائدہ اٹھا سکیں. لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے جھگڑوں میں حق سے، سچائی سے بہت دور نکل گئے. بس وہ جھگڑوں میں پڑ گئے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں پڑے رہے. آج مسلمان بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، مسلمان کے علماء بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ غلط جو ہے ایک دوسرے کو القابات سے پکار رہے ہیں. علماء کرام کا یہ کام نہیں ہے. علماء کرام کا کام ہے لوگوں تک علم پہنچا دینا. اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو لوگوں تک غلط علم پہنچا ہے، آپ کو صحیح علم ہے تو آپ صحیح علم پہنچا دیں، تصحیح کر دیں. اب لوگ مانیں یا نہ مانیں یہ ان کے اوپر منحصر ہے. آپ کا کام صرف یہ اللہ کا پیغام پہنچا دینا بس. نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے، مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو، اللہ کی کتاب، نازل کی ہوئی کتاب، اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو. یعنی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نا جس طرف ہمیں اپنا قبلہ رخ مقرر کر کے نماز پڑھنے کا. تو پہلے، اس سے پہلے جب تھا مدینے میں کچھ عرصے تک جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے مسلمان. تو اسی پر لوگوں نے باتیں بنائی تھی کہ کیسے لوگ ہیں یہ، کبھی تو یہ بیت المقدس کی طرف رکھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور اچانک سے انہوں نے اپنے رخ پھیر لیے، مغرب کی طرف کر لیے، یعنی بیت اللہ کی طرف کر لیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کرو یا مغرب کی طرف رخ کر کے عبادت کرو. یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا حکم تھا جس کو ماننا تھا. اور یہ مسلمانوں کی آزمائش تھی کہ مسلمان جو اس آزمائش میں پورے اترتے یا اپنے الٹے پیروں واپس پھر جاتے ہیں. مسلمان ثابت قدم رہے، مسلمانوں نے اللہ کے حکم کی پیروی کی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیکی یہ نہیں ہے، بلکہ نیکی کیا ہے؟ نیکی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کو مانے، بس اللہ کی بات مانے، اللہ کی فرما برداری کرے. اور وہ بھی جو قبلہ کے، جو تحویل قبلہ کا حکم تھا وہ بھی اللہ کی طرف تھا، اور مسلمانوں نے اللہ کے حکم کو مانا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس وہ اللہ کو مانے، اللہ کی بات کو مانے، اور پھر یوم آخر پر، یعنی اس دن پر ایمان رکھے کہ جس دن تمام فیصلے کیے جائیں گے، یوم جزا کا دن ہوگا، قیامت قائم ہوگی. اس دن پر یہ جو ہے وہ ایمان لائے کہ ہاں ایسا دن آنے والا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، اور اس کے بعد اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے ہم، اور اس کے بعد ہمارا حساب کتاب ہوگا. جنت ہے، جہنم ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں اس کو جو ہے اس بات پر ایمان رکھنا ہوگا کہ آخر ایسا ہو کر ہی رہے گا. اور اللہ کے ملائکہ پر ایمان لائے، یعنی فرشتے ہیں جو اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے. اور اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں، اللہ نے جو اپنے پیغمبر مبعوث کیے ہیں، ان سب کو دل سے مانے. یعنی آج وہ کتابیں قابل عمل نہیں ہیں، تورات، زبور اور انجیل قابل عمل نہیں ہیں، لیکن ہم اس بات کو مانتے ہیں، اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں. اور قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہی نازل کردہ کتاب ہے. ہم صرف قرآن کو اللہ کی کتاب مانیں اور باقی 3 کتابوں کو ہم نہ مانیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ وہ تمام انبیاء جن کو اللہ نے مبعوث کیا تھا، ہم سب تمام انبیاءوں کو اللہ کا پیغمبر اور رسول مانتے ہیں. اللہ نے دنیا میں جتنے بھی پیغمبر بھیجے سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ سب کے سب اللہ کے پیغمبر تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر تھے، خاتم النبیین تھے، اور وہ خاتم النبیین ہیں. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اور نہ اس قرآن کے بعد کوئی اور کتاب آنے والی ہے. یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں جب تک اللہ چاہیں گے اس کو قائم رکھیں گے، اللہ کا وعدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال، اب سب سے یہ مشکل کام ہے، اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال، بچا کھچا نہیں،
بچا کچا کھانا اللہ کی راہ میں دے دیا، پھٹے ہوئے کپڑے، اتارے ہوئے کپڑے، پہنے ہوئے کپڑے اللہ کی راہ میں دے دیے، نہیں۔ ہاں ہم وہ دے سکتے ہیں لوگوں کو، ہمارے پاس کھانا بچ جاتا ہے، ہم اپنے گھر میں کام کرنے والی ماسیوں کو دیتے ہیں، غریب ہیں ان کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دے دیں، ان کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اپنا استعمال کیا ہوا لباس بھی دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں دینا ہے، اللہ کے نام پر دینا ہے تو دل پسند مال دینا ہے، اچھا پکا ہوا کھانا دینا ہے، تازہ کھانا دینا ہے، اور پھر اچھا کپڑا لے کر دینا ہے، چاہے سال میں ایک ہی جوڑا دے دے، لیکن اچھا جوڑا جیسے خود پہنتے ہیں ویسا ہی جوڑا لے کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، ہم سورہ جو پڑھتے ہیں 4 پارہ جو شروع ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، جو تمہیں بہت پسند ہے، اللہ کی راہ میں اپنی عزیز ترین چیز کو خرچ کیجئے۔ یہاں پر ہمارے دل لرز جاتے ہیں، کیسے دے دیں؟ جو جوڑا میں پہنوں گی وہ میری ماسی پہنے گی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو جوڑا میں پہنوں گا وہ میرا ملازم پہنے گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو میرے برابر ہو جائے گا۔ ایسا ہی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ایسا ہی کرنا ہے کہ اپنے ملازموں کو، اپنے جو بھی ہمارے پاس کام کرنے والی چاہے ماسیاں ہوں چاہے مرد حضرات ہوں، جو بھی ہوں، ان کو ویسا ہی دینا ہے جیسا ہم خود پہنیں، جیسا ہم اپنے لیے خریدیں۔ ابھی وہی میں نے آپ سے کہا، چاہے سال میں ایک بار ہی صحیح، لیکن اللہ کے نام پر اچھی چیز دے، اللہ کے نام پر بری سے بری چیز چھانٹ کر مت دے۔ بچی کھچی چیزیں استعمال جو ہمارے استعمال میں نہیں آ رہی ہیں وہ اٹھا کے دے دیا، اللہ کے نام پہ دے دیا، نہیں، اللہ کے نام پر اپنے پسندیدہ مال، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دیں۔ اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں جب ہم اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال یا اپنی پسندیدہ چیز دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں، مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر، غلاموں کی رہائی پر خرچ کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ کہ ایک اللہ کو آدمی مانے، آخرت پر یقین رکھے، ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھے، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر، اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اپنے اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال جو ہے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، یتیموں پر خرچ کرے، مسکینوں پر خرچ کرے، مسافروں پر خرچ کرے، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہمیں کہ ایمان لانے کے بعد آپ کو کیا کیا کرنا ہے۔ ایمان لانے کے بعد یہ تمام کام کرنے ہیں، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نیک وہ لوگ ہیں جب وہ وعدہ کوئی کرتے ہیں تو پھر اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اپنے وعدے کو توڑتے نہیں ہیں۔ وعدہ توڑنا، جو قسم توڑنا، وعدہ توڑنا، اس کا کفارہ ہے۔ وعدے کو نہیں توڑتے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، جب بھی وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان لوگوں کی کوالٹیز جو کہ نیک لوگ ہیں، جو کہ اللہ کے فرما بردار ہیں، کہ وہ کیا کرتے ہیں جب ان پر کوئی تنگی آتی ہے، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اس وقت کیا کرتے ہیں کہ وہ صبر کرتے ہیں، تنگی اور جنگ و حق و باطل کی جنگ میں بھی صبر کرتے ہیں۔ یعنی جب جہاد ہو رہا ہو، جب جنگ ہو رہی ہو، ان کو اذیتیں دی جا رہی ہوں، ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہوں، ان کو پریشان کیا جا رہا ہو، تو اس معاملے میں وہ صبر کرتے ہیں۔ یعنی ہر مشکل، ہر پریشانی میں ہر وقت وہ صبر کرتے ہیں۔ مومن کا ہتھیار ہے صبر، مومن کی پہچان ہی صبر ہے۔ مومن اور متقی کی پہچان ہے کہ وہ صبر کرتا ہے۔ یہ ہیں راست باز لوگ، یہی لوگ متقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سچے ہیں، جو سیدھے راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے والے ہیں۔ متقی، تقوی اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے والے، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ سچے ہیں، جو سیدھے راستے پر ہیں، جو اللہ کی راہ پر ہیں۔ اللہ نے کوالٹیز بتا دی، اللہ نے ہمیں بتا دیا ایمان لانے والوں کو کیا کیا کرنا ہے جب ان کا ایمان مکمل ہوگا، اور پھر اللہ نے بتا دیا کہ ایمان لانے کے بعد جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں ان کے اندر کیا کوالٹیز ہوتی ہے، وہ کیا کیا کرتے ہیں اور انہیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ یہ تمام جو چیزیں ہم نے پڑھی، اس میں ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ ہم یہ کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا ایمان تو الحمدللہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو، نبیوں کو، پیغمبروں کو، کتابوں کو مانتے ہیں، یہ سب چیزیں ہم کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں
اللہ کی محبت میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرنا، اور جن رشتوں کا اللہ نے ہمیں بتایا، رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والے، غلاموں کی رہائی پر خرچ کرنا۔ پھر اللہ نے بتایا کہ متقی کون ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور جب عہد کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، مشکل تنگی میں، پریشانی میں، ہر حال میں صبر کرتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو صحیح راستے پر ہیں اور متقی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وذریتی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔